आप हजरात देख रहे होंगे कि कल यहाँ पे ईरानियों के एक जत्थे ने जिसमें ख़वातीन थी इसका इर्द गिर्द से मुहासरा किया और फिर कैंचियाँ अपनी जेबों से और अपने पर्सों से निकाल कर नाम सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर इसे मिटाने की कोशिश की। इतने में ये तुर्क हजरात आ रहे थे और इनके और उनके दरमियान काफ़ी झगड़ा हुआ। जब हम पहुँचे हैं तब तक ये सब हो चुका है। जब मैंने ये हदीस पढ़ी कि जिस रास्ते से हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला गुजरते थे शैतान रास्ता तब्दील कर जाता था, तो पता चला जो रावजी है ये शैतान का बड़ा भाई है। और मैं ऐसा नहीं कह रहा, अभी अभी हाल के अंदर इसी हज के मौका पे ईरानी रावजी शिये कि जो कुबरी से गुजर रहे थे और उस कुबरी का नाम हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था, और उन जत्थे ने, उन खबीसों ने, उन लानतियों ने क्या किया कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर कांटे लगाए। अब मेरे पास वीडियो मौजूद है, इंशाल्लाह मैं उसको कट करके मैं अपलोड करूंगा अपने चैनल पे। उन्होंने क्या किया कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला के जो नाम था उमर के नाम पर उन्होंने कांटे लगाए, मिटाने की कोशिश की, लेकिन वहां भी फिर आशिक सहाबा, आशिक अहले बैत मौजूद थे। लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, पुलिस को फोन किया गया, वो आए, उनको पकड़ कर ले गए और दोनों तरफ नाम लिखा हुआ था बोर्ड पे, और दोनों को मिटाने की एक साइड पर उन्होंने ज्यादा मिटा दिया और दूसरी पर थोड़ा सा कम मिटाया। ये किसका काम है? शैतानों का काम है। जो शैतान होता है वो उमर से डरता है, वो जलता है, उसको तकलीफ होती है। जो समझ आया कि जिसको तकलीफ है हजरत उमर से, वो समझ लो कि वो शैतान है, वो लईन है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाकर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला की बारगाह में सलाम अर्ज करते हैं। ये है हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान के क्या कहने। इस्लाम को जो इज्जत देता है वो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। बादशाहत के मिलने के बावजूद जो फकीरी इख्तियार करता है उसे हजरत उमर फारूक कहते हैं। और सारी जिंदगी जिसने अदल किया है उसे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं। और हसनैन के अदब में जो खड़ा हो जाता है, जो हसनैन के अदब में जो खड़ा हो जाता है उसे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं। और हसनैन करीमैन को जो नजराने पेश करे उसे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं। और सबने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम ने उनको इज्जत दी। और एक शख्स वो है कि जिसने इस्लाम को इज्जत दी, हजरत उमर फारूक है। सबको इस्लाम ने इज्जत दी है, मुझे, तुझे, सबको इस्लाम ने इज्जत दी है। लेकिन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने वो हस्ती है कि जिसने इस्लाम को इज्जत दी है। हक और बातिल के दरमियान जिसने फर्क किया, हक और बातिल के दरमियान, मैं हदीस का मफहूम जुमलों में अर्ज कर रहा हूं, हक और बातिल के दरमियान जिसने फर्क किया वो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। रसूल जिसके घर दूल्हा बन के जाए, रसूल जिसके घर दूल्हा बन के जाए उसको हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं। और अली जिसका हया करे उसे हजरत उमर फारूक कहते हैं। अली के बच्चों को जो हजार हजार दिरहम के नजराने पेश करे उसे उमर फारूक कहते हैं। अब अपने दिल की बातें हसनैन करीमैन को, मौला अली को बताए उसे उमर फारूक कहते हैं। और मौला अली जिसे जन्नत का चराग है उसे उमर फारूक कहते हैं। और जिसको देख के शैतान भी रास्ता बदल जाए उमर फारूक कहते हैं। और अपने दिल पे उस शख्स का नाम लिखो तो ईमान सलब नहीं होता, उसे उमर फारूक कहते हैं। अपनी नाक पे उमर का नाम लिखो, रात को तुम्हारे करीब शैतान नहीं आता, उमर फारूक कहते हैं।
اور جب آسمانی کتب کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف موجود ہیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی نالائن مبارک کے صدقے آپ کے جو غلام ہیں ان کا بھی ذکر سابقہ جو کتب ہے، آسمانی کتب تورات انجیل زبور کے اندر، ان کا بھی موجود ہے، جن میں سر فہرست حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شانیں تو تورات اور انجیل کے اندر بھی موجود ہے۔ اور میں ایسے نہیں کہہ رہا، دلیل میرے پاس موجود ہے کہ جب بیت المقدس پر یہودی قابض تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا کی جو حکومت تھی، آپ کی خلافت تھی، آپ نے حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی افواج کا سپہ سالار مقرر فرمایا تھا، اور آپ نے سخت جنگیں کی اور اس میں جناب جی جرموک کو فتح کیا۔ جرموک کو فتح کرنے کے بعد حضرت جناب جی سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کیوں نہ ہم نے جرموک کو فتح کیا ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ جناب جی فلسطین کا ایک شہر کساریہ اس کو ہم فتح کرتے ہیں۔ تو یہ مشورہ لیا گیا مولا علی سے، سبحان اللہ۔ اب خلیفہ ہیں امیر المومنین جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ مشورہ لے رہے ہیں مولا علی سے۔ اب مولا علی کا بھی مشورہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ مولا علی نے کیا مشورہ دیا؟ فرماتے ہیں کہ حضور میں چاہتا ہوں سب سے پہلے بیت المقدس کو فتح کریں۔ سب سے پہلے کس کو فتح کریں؟ بیت المقدس کو فتح کرتے، اس کے بعد ہم دیگر جو علاقے وہ خود بخود فتح ہو جائیں گے۔ اچھا جی ٹھیک ہے جی، ان کا مشورہ مانا گیا۔ پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا گیا، کثیر تعداد میں جو لشکر تھا بھیجا گیا کہ جاؤ بیت المقدس کو فتح کرو۔ وہاں کے جو بڑے بڑے پادری تھے، کیونکہ وہ جو پادری ہوتے ہیں نا وہ بڑے اپنی کتابوں کے عالم ہوتے ہیں، انہوں نے وہ کتاب پڑھ رکھی تھی، اور کتاب میں انہوں نے یہ پڑھ رکھا تھا کہ جو آخر الزمان نبی ہوگا اس کا ایک خلیفہ ہوگا جس کو جناب جی فاروق کے لقب سے پکارا جائے گا، جس کو فاروق کے لقب سے پکارا جائے گا، اور دینی معاملات میں بڑا سخت ہوگا، دینی معاملات میں بڑا سخت ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں، وہ قلعے پر چڑھا پادری، کہتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ اگر وہ شخص ہے مسلمانوں میں، وہ خلیفہ ہے کہ جس کا ذکر ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے، تو پھر ہم اپنا اسلحہ پھینک دیں گے اور ہاتھ کھڑے کر لیں گے اور سلو کریں گے، اور ان کے درمیان جناب ہم اپنے مشاورت کے ساتھ، ہمیں جزیہ بھی دینا پڑا دے کر ہم سلو کے ساتھ یہاں پر رہیں گے، جنگ نہیں کریں گے۔ اب قلعے پر چڑھا، انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو جو سپہ سالار ہے وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ وہ نیچے اترا، اس نے کہا نہیں، ڈٹے رہو، یہ وہ خلیفہ نہیں ہے، یہ خلیفہ نہیں ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ اتنے عظیم سپہ سالار اور مجاہد اور عظیم صحابی کہ جس نے جناب کثیر جناب جنگیں لڑی اور فتوحات حاصل کی، اس کو دیکھ کر کہتا ہے یہ خلیفہ نہیں ہے، اور اپنے جو یہودی تھے انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں تم ڈٹے رہو، یہ ہم سے جنگ جیت نہیں سکتے، کیونکہ ہم نے آسمان اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ بیت المقدس کو فتح وہ شخص کرے گا کہ جس کا نام جو ہے وہ عمر اور اس کا لقب فاروق ہوگا، اور دین کے معاملے میں بڑا سخت ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد 4 مہینے لڑتے رہے، پھر وہ 4 مہینے کے بعد پھر وہ پادری پھر قلعے کے اوپر چڑھا، کہتا ہے میں پھر دیکھتا ہوں شاید کہ وہ ان کا سپہ سالار وہ آ گیا ہو، وہ خلیفہ آ گیا ہو۔ کہتا ہے پھر وہ چڑھے پادری، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا تمہارا سپہ سالار کون ہے؟ بتایا کہ جی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
جب دیکھا گیا تھا تم ہمارے جنگ فتح نہیں کر سکتے، تینوں کیوں پتہ لگ گیا؟ تمہیں کیسے پتا کہ مسلمان یہ جنگ فتح نہیں کر سکتے یا بیت المقدس کو آزاد نہیں کروا سکتے؟ اس نے کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو بیت المقدس کو فتح کرے گا وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خلیفہ ہوگا، اور جس کو فاروق کے لقب سے پکارا جائے گا، اور دینی معاملات میں بڑا سخت ہوگا۔ اور پھر مسلمانوں نے نعرہ لگایا اور کہا مبارک ہو مسلمانوں کہ ہم یہ جنگ جیت گئے، کیونکہ وہ خلیفہ تو ہمارا اس وقت موجود ہے، وہ خلیفہ تو موجود ہے۔ فوراً خط لکھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، خط لکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف مدینہ پاک میں، اور وہ بندہ گیا، قاصد گیا خط لے کر، رات کو پہنچا، رات کو سویا، صبح آیا، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھائی، نماز کے بعد وہ خط دیا اور کہا گیا کہ یہ معاملہ ہے، آپ آئیں گے تو بیت المقدس فتح ہو جائے گا، آپ آئیں گے تو فتح ہوگا، ورنہ یہ فتح نہیں ہوگا۔ پھر مشورہ کیا گیا مولا علی سے، مولا علی سے، اور ہمایا کہ مولا علی بتا کہ اب کیا کریں، مجھے جانا چاہیے یا نہیں؟ تو پھر مولا علی نے بھی یہی مشورہ دیا کہ آپ کو جانا چاہیے بیت المقدس میں، کیونکہ بآسانی ہم بیت المقدس کو فتح کر لیں گے۔ اور پھر آپ نے فوراً آپ نے تیاری کی، آپ نے وہ جبے کبے نہیں پہنے بلکہ 14 پیوند لگے وہی جناب کی قمیض پہنی، اور اپنی سواری پر سوار ہوئے اور پہنچے جب مدینہ اپنا بیت المقدس میں، اور وہاں پر جب پہنچے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ پہلے ملک شام پہنچے ہوئے تھے، یہ یہاں سے تشریف لے گئے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہاں پر جناب جی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا گیا کہ آج تم نے وہ اذان سنانی ہے جو اذان تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دیا کرتا تھا، آج تو نے وہ اذان ہمیں سنانی ہے۔ اور جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان شروع کی تو خدا کی قسم ہے صحابہ کی چیخیں نکل گئی، وہ زمانہ یاد آیا کہ یہ وہ آواز ہے کہ جو ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سامنے بیٹھ کر ہم سنا کرتے تھے۔ اور اذان ختم ہوئی، نماز پڑھی اور سارا معاملہ ڈسکس کیا، مشاورت کی، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور آپ کے آنے کی دیر ہے، وہ ختم ہو گئی، آپ آ گئے، اب بیت المقدس فتح ہو گیا۔